رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک قانون ہوتا ہے بچوں، اس کو کہا تھا یوسرو والا قانون۔ میں نے کہا تھا نا جیسے کہ میادن والا قانون تھا نا، کہ واو ساکن تھا اور ما قبل کسرہ آ جاتا تھا تو اس واو کو ہم یا سے بدلتے تھے۔ یہاں پہ ہم اس کا الٹ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یا ساکن ہوتا ہے، ما قبل ضمہ آ جاتا ہے تو اس یا کو ہم واو سے بدل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کو یوسر والا قانون کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کچھ جو ہیں وہ ساجی نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اور وہ کام بھی آتی ہیں اس میں سے۔ تمہید جو ہے نا، اس میں سے حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں یہ قانون مکمل وجوبی ہے، اور تمہید کیا ہے کہ اس قانون کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں۔ تمہید کا حاصل یہ ہے کہ فولا 3 قسم پر ہے۔ فولا سے مراد کیا بچوں؟ وزن جو ہوتا ہے نا، فولا کے وزن پہ جو چیز آ رہی ہوتی ہے، فولا کا وزن جو آ رہا ہو نا، اگر فولا یہ 3 قسموں کے اوپر آتا ہے۔ اچھا، اب یہ 3 قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں یہ جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک ہوتی ہے فولا صفتی کہتے ہیں، جو صفت والے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ وزن یہ ہوتا ہے اور صفت کے معنی ہوتے ہیں، یعنی اس میں رنگ اور عیب والا معنی، جیسے کہ دیکھو ہوئیکا، دیکھیں نا ہوئیکا، یہ جو ہے ہوئیکا ناز و نخرے سے چلنے والی عورت جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آ گیا ہوئیکا، فولا وزن آ گیا یہ اس میں سے، تو ناز و نخرے سے چلنے والی عورت، اس میں رنگ عیب کے معنی پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو صفت ہی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے فولا اسمی، جو کسی کا نام، جیسے کہ توبہ اصل میں کیا تھا؟ طیبہ تھا، طیبہ فولا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو یا ساکن ہے اور پھر جو ہے نا فولا، یہ طیبہ، تو طوبہ درخت کا ایک نام ہے، طوبہ، ٹھیک ہے نا، جنت کا درخت ہے طوبہ، تو اس میں سے جو ہے نا وہ بن گیا۔ اچھا، فولا تفضیلی، جس میں زیادتی والا معنی پایا جائے، جیسے کہ زربہ، فولا کا وزن ہے نا زیادتی، ازربو کی مونس کیا آئے گی؟ زربہ آئے گی نا، فولا، زربہ، فولا۔ یہ تو تھا کہ فولا صفتی تھا، فولا اسمی تھا، اور فولا تفضیلی، تفضیلی فضیلت سے اس میں سے آ گیا۔ افعلو جو مذکر تھا نا، وہ بھی 3 قسم میں، یہ مونس کا وزن ہے نا فولا۔ افعلو صفتی، جس میں صفت والے معنی، جیسے احمرو، اسودو، احمر اسود سرخ کالا۔ افعلو اسمی، جس میں اسمیت والا معنی، جیسے نام، جیسے احمد اشرف، یہ افعل اس میں تفضیلی ہے نا، احمد اشرف احسن، ٹھیک ہے نا، اکرم اجود، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے کیا آ جائیں گے؟ یہ افعل اسمی آ جائے گا۔ افعل صفتی آ گیا، افعل تفضیل میں جاتی ہوں، جیسے کہ اضرب، اضرب کے معنی کیا ہے؟ زیادہ مارنے والا، عالم، ٹھیک ہے نا، زیادہ جاننے والا، اکبر زیادہ بڑا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نام ہے، احمد کیا تھا؟ نام پڑ گیا تھا نا، احمد ہے تو ویسے اس میں تفضیل تھا لیکن نام رکھ دیا گیا، احمد اشرف، ٹھیک ہے۔ تو افعل تفضیل اس میں جاتی والا معنی پایا جائے، ایسے ہی فولا اسمی، جیسے کہ طوبہ، ٹھیک ہے نا۔ اجود، اجود بھی اگر نام رکھ دو گے تو اجود کسی کا نام رکھ دیا تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ افعل اسمی بن جائے گا۔ اور اگر کس میں سے ہوگا کہ مطلب یہ زیادہ اچھا پڑھنے کے معنی میں لوگے تو پھر وہ کیا آ جائے گا؟ اجود، پھر تفضیلی اس میں سے آ جائے گا۔ جیسے کو احمد، اگر زیادہ حمد والا مراد لے لو گے تو پھر اس میں سے آ جائے گا۔ یہ تو آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا مراد لے رہے ہو۔ قانون کا مطلب یہ ہے، قانون کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ذرا، قانون کا مطلب یہ ہے کہ جناب یا ہو ساکن ہو، یا ہو ساکن ہو، مظہر ہو، مطلب ہے ظاہر ہو، ٹھیک ہے نا، یا ہو ساکن ہو، اور ماں کا اس کا مضمون اس یا کو واو کے ساتھ بدلنا واجب ہے۔ جیسے کہ دیکھو یو اس سرو میں کوئی یو سرو پڑھنا واجب ہے، یو اس سرو تھا اصل میں، یو اس سرو، یا ساکن تھا، ماں قبل کیا تھا؟ ماں قبل ضمہ آ گیا تھا، بتایا تھا نا، اس کو یا کو واو سے بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یو سرو ہو جائے گا، یو سرو، بشرطے کہ، اچھا جی اب اس کی شرطیں ہیں کچھ۔ شرطیں کیا ہیں بچوں؟ کہ وہ یا باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، اگر ہوئی تو اس یا کو تا سے بدل کر تا کا تا میں لگاؤں، جیسے کہ دیکھو اوئی توسرا، اوئی توسرا کو ات توسرا، یا باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں آ گئی ہے تو یا کو تا کر کے تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، جسے ہم نے پیچھے اتخذ ہم نے پیچھے وہ قانون وہ کل بھی ہم وہ پڑھتے واو اتعاد یتعید پڑھا تھا نا، اتعاد یتعید یاد ہے؟ ہم نے وہاں پہ بھی کہا تھا کہ وہ واو ساکن باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، وہ واو کیا ہوگی؟ تاک سے تاک میں بدل جائے گی، پڑھا تھا اتعادہ، ابتعادہ سے اتعادہ کیا تھا، یہاں پہ بھی یہی ہوگا،
کہ اگر یا کس کے مقابلے میں آ گئی ہے، باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں آ گئی، اگرچہ اس سے پہلے ضمہ بھی آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ واو یا واو سے نہیں بدلے گی، بلکہ یہاں پہ یہ یا کس سے بدلے گی، تا سے بدلے گی، تو اتسرا پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، وہ یا فولا صفتی میں بھی نہ ہو، اب آ گیا فولا صفتی میں بھی نہ ہو، فولا صفتی اگر ہوئی تو ماخذ ضمہ کسرہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے کہ ہوئی کا ہی کا، اصل میں عورت کا جو میں نے بتایا نا، ہی کا جو ابھی پڑھا تھا، ناز و نخرے والی عورت، اصل میں یہ ہوئی کا تھا اصل میں، لیکن ہوئی کا نہیں پڑھتے اس کو ہم، ہوئی کا، یہ اصل میں یہ یوں تھا، اس کو پتہ پڑھتے کیسے، اس کو پڑھتے ہیں ہی کا، ہی کا۔ اب یہاں پہ واو سے بدلنا چاہیے تھا، واو سے نہیں بدلا، اس کو ہم نے اس ضمے کو کسر سے بدل دیا، ہی کا کیسے ہوئی کا تھا، مضمر کو کسر بدل تو ہی کا ہو گیا، تو اگر کیا تھا وہ یا فولا صفتی میں بھی نہ ہو، اگر فولا صفتی میں ہوگی تو وہ یا کس سے بدل جائے گی، اس میں سے ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، نمبر 3 کیا ہے، اور اس افعل صفتی کی جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے، اگر مؤنث جمع کسر سے بدلنا واجب ہے۔ اب ذرا دیکھنا ذرا، اس افعل صفتی کی جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے۔ افعل صفتی پڑھا ہے نا، افعل صفتی ابھی پڑھا تھا ہم نے، افعل صفتی احمر اسود، ٹھیک ہے نا، اس کی جمع صفتی کی جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے۔ اگر اس کی مؤنث کیا آتی ہے، فعلاء کے وزن پر آتی ہے، تو ادھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا، دیکھو اب ذرا یہ دیکھو، اس کی مؤنث تو اگر ہوئی تو ماخذ ضمہ کسر بدلنا واجب ہے، جیسے کہ اب یس، اب یس سفید کو کہتے ہیں نا، اب یس، افعل صفتی نے اب یس بروزن افعل، کسر اب یس وائٹ ہاؤس، ٹھیک ہے نا، کسر ابیس وائٹ ہاؤس، پیلس، وائٹ پیلس جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو کسر ابیس، تو ابیس ہے تو افعل صفتی ہے، اس کی مؤنث کیا آتی ہے، بیضا، ید بیضا کہتے ہیں نا، مؤنث کا لفظ ہے، اچھا ید بیضا فعلاء کے وزن پر، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے، اور وہ افعل صفتی جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر، اس کی 2 جمعیں آتی ہیں، فولان کے وزن پر، ٹھیک ہے نا، بلکہ چلو اس کو جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں سے بس اس کو اتنا بس اتنا قانون بہت ہے ابھی آپ کے لیے کہ جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ اس قانون کو بے شک ابھی اس کے حصے کو چھوڑ دو، لیکن یہ نمبر چوتھی شک میں پڑھاؤں گا، چوتھی شک پڑھاؤں گا، وہ اس لیے کہ وہ اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتی 20، اور اس میں سے جو ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے۔ مبیون کا جو قاعدہ ہے نا، مبیون والا، یہ بڑا ایک پیچیدہ وہ ہوتا ہے، مبیون کا جو ہے نا اس میں سے، وہ یا اجوف یائی کے اسم مفعول کے عین کلمے کے مقابلے میں بھی نہ ہو، اجوف یائی کے اسم مفعول کے عین کلمے کے اگر ہوئی تو یا کا زمانہ ماقبل کو دے دیں گے، بلکہ چلو تیسرا بھی کروا ہی دیتا ہوں، پھر آپ کہیں گے کہ استاد جی کیوں چھڑوا دیے، میں کہتا ٹائم کی بچت کریں، لیکن پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا، اس افعل الصفتی کی، اس افعل الصفتی کی جمع میں نہ ہو وہ یا جو ہے، یا ساکن، یا ساکن اور ماقبل اس کے ضمہ آ رہا ہو، یا ساکن ماقبل ضمہ، اس افعل الصفتی کی جمع میں نہ ہو، اس افعل الصفتی کی جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے، اس افعل الصفتی کی جمع میں نہ ہو جس کی مؤنث کیا، اگر ہوئی تو ماقبل ضمہ کو کسرہ سے بدلنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب کیا کرتے ہیں، دیکھو اب یز ہے نا، اب یز کی مؤنث پتہ ہے کیا آتی ہے، اب یزو، اس کی مؤنث کیا آتی ہے، بیضا آتی ہے، اچھا اب اب کیا کریں گے، اب اس کی جمع لو، کس کی، اب یز کی جمع لو، بیضا ہے، بیضا، ید بیضا کہتے ہیں نا، وہ مؤنث کا لفظ ہے، ید اور مؤنث ہوتا ہے، اب یس، تو اس کی جمع لیتے ہیں، اب یس، اس کی 2 جمعیں آتی ہیں، اب یس کی جمع 2 طرح سے آتی ہے، کس کے وزن پر بھی آتی ہے، فولن کے وزن پر بھی آتی ہے، اور فولان کے وزن پر بھی، اب یس کی جمع نا 2 طریقے سے آئے گی، اچھا کیونکہ اس کی مؤنث کیا آ رہی ہے، فعلاء کے وزن پر، اس کی جمع 2 طریقے سے آئے گی، کس طرح آئے گی، فولن کے وزن پر بھی آئے گی، اور فولان ان کے وزن پر بھی آئے گی، فولن، فولن کا وزن کرو گے تو یہ کیا آ جائے گا، بوئی سن، بوئی، دیکھو نا وہ بن گیا نا، یا ساکن ہے ماقبل ضمہ آ گئی ہے، تو اب ہونا یہ چاہیے تھا، یہاں پہ قانون لگنا چاہیے تھا، کیا قانون لگنا چاہیے تھا، کہ اس یا کو واو سے بدلنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا نا، لیکن کیونکہ یہ کیا آ رہی ہے، یہ اس افعل الصفتی کی جمع ہے جس کی مؤنث فعلاء کے وزن پر آتی ہے، یہ اس افعل الصفتی کی جمع ہے جس کی مؤنث کس پہ آتی ہے، فعلاء کے وزن پر آتی ہے، تو اب یہاں پہ ہم کیا نہیں کریں گے، بوزن نہیں پڑھیں گے، اس کو بوزن نہیں پڑھیں گے، بلکہ پتہ ہے کریں گے،
इस जम्मा को कसरा से बदल देंगे, उसको कहेंगे बीजुन, 20। 20 आपने सफेदी के माना में लिया होगा, 20 पढ़ा भी होगा आपका, उसमें से भी आया भी होगा कि 20 ये जमा है। अच्छा, अब ये इसकी जमा है, अयामे 20 कहते हो ना, आ गए ना, अयामे 20 आ गए, अयामे 13 14 15 कहते हो कि नहीं कहते हो, जमा है ना 13 14, अयाम जमा है। अयाम क्या है बच्चों, जमा है, उसकी सिफत भी क्या आएगी, जमा आएगी ना। तो जमा क्या आई थी, अबियस नहीं कहा, अयामे अबियस नहीं कहेंगे, अयामे 20 कहेंगे। बात समझ में नहीं आई है बात की, पता नहीं अब समझ आई कि नहीं आई है। इसलिए इसको लफ्ज को बैज ना पढ़ना, लोग इसको बैज पढ़ते हैं, अयामे बैज। अयामे बैज नहीं होता भाई, अयामे 20 होते हैं। नहीं समझ आई बात की, समझ आई है अल्फाज। सर देखो, सर्फ का पढ़ने का तरीका ये होता है। वाइट डेज क्यों कहते हैं, क्योंकि चांद क्या होता है, 13वीं 14वीं 15वीं का चांद क्या होता है, बड़ा रोशन होता है, इसलिए इसको वाइट डेज कहते हैं, अय्याम 20। ठीक है ना, तो अय्याम 20 तो पूरे 14 13वीं 14वीं 15वीं के उसमें से आ गया। वो नहीं समझ आई, कुछ समझ में आई है, सर्फ के ये फायदे होते हैं। अच्छा, सिर्फ यही पॉइंट समझ में आया है, अल्लाह अकबर, सिर्फ यही पॉइंट समझ में आया, इसके अलावा कोई समझ नहीं आया। ये तो मैंने क्या कर दी, मैं तो दीवारों से टकरे मार दी हैं फिर तो, मैं तो दीवारों से टकरे मार दी हैं जाके। और दीवार से टक्कर मारोगे तो क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है, ठीक है ना। दीवार का तो कोई नुकसान नहीं होगा, सर अपना फोड़ दिया है, ठीक है ना। तो चलो जी, 20 आ गया, या में 20 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और फोलान उनका वजन भी आता है, इसका फोलान उनका वजन भी आता है। अब ये इसकी जमा फोलान उनके वजन पर भी आती है। फोलान उनका कैसे आएगा, बुईजानुन, बुईजानुन। अब इसको कैसे वो पढ़ना चाहिए था, फिर बुईजान को बूजान पढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कानूनी लगेगा, या साकिना माकबल जमा, हर जगह पे ये ना करना। अच्छा, हर जगह पे ये काम नहीं करेंगे, इसके जम्मे को कसरा से बदल देंगे, तो क्या पढ़ेंगे, बीजान पढ़ेंगे, पढ़ना वाजिब है बीजान। तो अब ये इसकी जमा है। अब समझ आइए, ये जो मैं कहता हूँ कि वो कौन सी, क्या नाम है उस किताब का जो आप लोग पढ़ते हैं, ख्वातीन वाली किताब, असर्फ क्या नाम है, कौन सी किताब है जो आपके निसाब में है, इल्म सर्फ, हाँ इल्म सर्फ अव्वलैन आखिरैन। इल्म सर्फ अव्वलैन पता है क्या कहेगा आपको, इल्म सर्फ अव्वलैन में सिर्फ आपको ये बात बताई जाएगी, या साकिन हो मा कबल जम्मा हो, या को कसरा, या को वाव से बदलना वाजिब है, बस खत्म हो गई बात। तो भाई इधर की करसा, इधर तो मारे गए फिर। इसलिए उसको पढ़ के आप सर्फ में महारत नहीं पैदा कर सकते हैं, सर्फ के अंदर महारत नहीं पैदा कर सकते। कोई आपसे पूछ ले 20 किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, 20। ठीक है ना, तो जम्मा को हमने क्या कर दिया, कसरा से बदल दिया, उसमें से 20 कर दिया उसको। तो या साकिन था, और तो इसको या को वाव से बदलना चाहिए था, यहाँ पे या डाडा हो गया है, या डाडा समझते हो, या सख्त हो गया है। उसने कहा भाई मैं वाव से नहीं बदलूंगा, जम्मा साहब आपको क्या होना पड़ेगा, कसरा से खुद बदलना पड़ेगा आपको। अच्छा, फिर जम्मे ने कहा कि ठीक है, जम्मा क्या हो गया, जम्मा जो है कसरे से बदल गया, ठीक है ना। तो ये 20 हो गया उसमें से, नहीं समझ आई, ये 3 हो गई हैं। अच्छा, चौथी एक और बात, जो मबीउन वाला बड़ा मुश्किल कायदा होता है, मबीउन से जो है, वो या अजवफ याई के इसम मफूल के ऐन कलमे के मुकाबले में भी ना हो। अजवफ याई तो समझते हो ना, वो या अजवफ याई, अजवफ क्या होता है, जिसके ऐन कलमे के मुकाबले में, आपको पता है कि जनाब मफूल उनका वजन आता है, बे उन हो, अगर बे उन मादा ये हो, बे बा या एन, तो मफूल उनका वजन कैसे आएगा, मबयून, ऐसा ही आएगा। ऐसे ही हो जाएगा, मबयून। अगर हुई तो या का जमाना करके माकबल को देंगे, ये खुद तो कुल से फिर उस ज़माने से बदलना वाजिब है। तो ये मबयून था, या मजमूम था, माकबल कसरा था। हम ये कानून है, इस या का जमा क्या करेंगे, माकबल को दे देंगे, या का जमा क्या दे देंगे, माकबल को दे देंगे। चलो जी दे दो, चलो जी ठीक हो गया जनाब। ओए होए होए होए, या साकिन आ गई, माकबल जम्मा आ गया। अब होना क्या चाहिए था, या साकिन थी, माकबल जम्मा था, तो
اس کو کسرے سے بدلنا، اس کو کیا تو واو سے بدلنا چاہیے تھا نا اس یا کو. ٹھیک ہے نا، نہیں سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، نہیں سمجھ آئی ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب کیا کرتا، اب یہ یا ڈاڈی ہے، یا ڈاڈی ہے، یا ڈاڈی ہے، سمجھ گئے ہو؟ یہ اصل میں مبیون تھا. جنہوں نے دوسرا سال پڑھا ہوا ہے نا دراسات دینیا کا، ان کو پتا ہے یہ مبیون، یاد ہے نا، اس میں بھی ہم پھنسے بھی تھے اس وقت بھی جو ہے، میں نے آپ کو مبیون. ٹھیک ہے نا، اب یہاں پہ کیا کریں گے، مبیون سے کیا کریں گے، یا کا ضمہ ماقبل کو دیں گے. یہ کولو تکولو والا قانون ہے. اب یا ساکن ہے اور ماقبل ضمہ آ گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جی یہ واؤ سے بدل جاتی، لیکن یہاں واؤ نہیں ہوگا، یہ ضمہ جو ہوگا نا، یہ یا ڈاڈی آ گئی ہے، یہ کسرہ سے بدل جائے گا. اب کیا ہوگا، دو چیزیں التقاء ساکنین، دو ساکن آ گئے، یا پہلے کو گرا دو یا دوسرے کو گرا دو. جس کو بھی اگر اس کو گرا دو گے تو مبیون بن جائے گا، مبیون. اور اگر اس کو گرا دو گے تو مبیون ہو جائے گا، پھر میاد ان کے تحت وہ واو یا سے بدل جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا، مبیون ہو جائے گا. مبیون ہو جائے گا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی. اللہ کرے سمجھ آ جائے، ورنہ یہ بڑے مزے کی چیزیں. اچھا ٹھیک ہے نا، بڑے مزے کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، پہلے کیسے گرا سکتے ہیں؟ پہلے اگر گرا دو گے تو یا کو کسرہ سے بدلنا، پہلے ضمے کو کسرہ سے بدلنا واجب ہے. دوبارہ لاسٹ اسٹیپ دوبارہ بتا دیتا ہوں بچوں، دوبارہ سنو سنو سنو، نہ سمجھ آیا کرے پوچھا کرو. اچھا یہ بڑے ہاں اس کے یہ قوانین جو میں یہ جو کروا رہا ہوں نا آپ کو، یہ میں آپ کو چند قوانین کروا رہا ہوں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. اور اس میں سے جو ہے نا، دیکھو بچوں، مفعول وزن تھا اس میں مفعول کا. کیا وزن تھا؟ مفعول. آپ کو پتا نا یہ وزن ہے مفعول. ثلاثی مجرد سے یہ وزن آتا ہے، اس میں مفعول کا مفعول آتا ہے. اگر ہمارے پاس مادہ کیا ہو، با یا اور عین ہو، با یا، آپ کو پتا یہ اجوف یائی ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے اجوف؟ تو بتائے نا اجوف کسے کہتے ہیں، خالی پیٹ اجوف، یا کے اس میں سے. اب ادھر ذرا فٹ کرتے ہیں اس کو ذرا ہم، مب یو اون آ گیا. ٹھیک ہے نا، جوف سے آ گیا نا، مبیون. اب کھاتا کیا ہے بچوں، ایک قانون ہوتا ہے یقولو تقولو والا قانون. یہ کہتا ہے کہ یا مضموم ہو ما قبل ساکن ہو، یا مضموم ہو ما قبل ساکن ہو تو یا کا ضمہ، اس طرح واو مضموم ہو ما قبل ساکن ہو تو یقولو اس کو قانون کے تحت واو مضموم ہو یا ما قبل ساکن ہو تو واو کا ضمہ ما قبل کو دے دو، یا مضموم ما قبل ساکن ہو تو یا کا ضمہ کرو ما قبل کو دے دو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ قانون یہ کہہ رہا ہے، اور نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوگا، ہونا یہ چاہیے تھا، ہم نے اس کو دے دیا، آگے دے دیا. اب یہاں پہ یہ یوسر والا قانون لگنا چاہیے تھا. کیا لگنا چاہیے تھا کہ یا ساکن و ماقبل ضمہ ہو تو یا کس سے بدل جاتی ہے، واؤ سے بدل جاتی ہے. لگنا چاہیے تھا نا. یا کیا ہو، یا مضمون ساکن ہو ماقبل ضمہ ہو، لیکن یہاں پہ یا ڈاڈی تھی، ڈاڈی ڈاڈی. ٹھیک ہے نا، تو اس نے کیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ میں تبدیل نہیں ہوں گی، تم تبدیل ہو گئے. اجتماعی ساکنین تو تھا، لیکن جتنے قوانین لگا سکتے ہو نا، پہلے وہ قوانین لگائیں گے، بعد میں اجتماعی ساکنین لگاتے ہیں. پہلے اس میں ایک قانون لگ سکتا تھا نا، یہ دوسرا والا قانون. تو جو جتنے قوانین پہلے لگ سکتے ہیں پہلے وہ لگائیں گے، اس کے بعد اجتماعی ساکنین آئے گا.
اب کیا ہوگا یہ، اب یہاں پہ یہ کسرہ سے بدل جائے گا. اب آپ کے پاس دو آپشنز ہیں التقاء ساکنین میں. ویسے تو عام طور پہ ہم پہلے ساکن کو حذف کرتے ہیں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے دوسرے ساکن کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے. تو اگر تو دوسرے ساکن کو حذف کر دو واو کو، تو سیدھا سادہ مبیون ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، کیا بن جائے گا؟ مبیون ہو جائے گا. اس تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے، بڑا آسان ہو جائے گا مبیون. اگر پہلے ساکن کو حذف کرتے ہو تو مبیون ہو جائے گا، مبیون. اب وہی میادن والا قانون لگ جائے گا، واو ساکن ہو ما قبل کسرہ ہو تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مبیون ہو جائے گا. کیوں بدلا؟ اسی قانون کے تحت ہی بدلا نا. یہ قانون جو ہے نا، یہ قانون بعض جگہوں پہ کیا کرتا ہے، یا کو کیا کرتا ہے، یا ساکن کو واو سے بدل دیتا ہے، اور کبھی کبھار یا کے ما قبل کو کیا کر دیتا ہے، ضمہ کو کسرہ سے بدلنے کا کہتا ہے نہیں ادھر جو ہے نا یا ڈاڈی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وجوباً ہو رہا ہوگا. یہاں پہ یا ڈاڈی ہے تو ادھر واو سے نہیں بدلے گی، بلکہ یہاں پہ کیا ہوگا، تم ضمہ صاحب آپ کیا کرو گے، آپ کو کیا ہونا پڑے گا، تبدیل ہونا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ قانون جو ہے نا یہ ہو گیا جی مبیون والا قانون ہو گیا. اچھا جی، یہ قانون نمبر 17. اور کالا والا قانون تو بچوں یہ تو آپ لوگوں کو ویسے ہی سن سن کے آپ لوگوں کو سادہ سے ادھر کی کالا والا قانون لگا ہے، کالا والا قانون لگا ہے. ہر جگہ کے اوپر آپ کیا لگا لیتے ہو، کالا والا قانون لگا لیتے ہو. تو یہ قانون کیا مکمل وجوبی ہے. واو اور یا متحرک ہو، حرکت بھی لازمی ہو. لازمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی سے منتقل ہو کے نہ آئی ہو. اچھا، لازمی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ منتقل ہو کے نہ آئی ہو. جیسے ابھی یہاں پہ زما کی یا کی حرکت منتقل تھی نا مبیون میں، دیکھو یہ مبوی با کے اوپر جو حرکت ہے یہ منتقل ہو کے آئی ہے. اچھا، ٹرانسفر ہو کے آئی ہے. حرکت لازمی کا مطلب ہے اس کی اپنی اصل حرکت ہو، واو اور یا متحرک ہو. ٹھیک ہے نا، واو اور یا متحرک ہو، حرکت بھی لازمی ماقبل مفتوح ہو، اور کلمہ بھی ایک ہو. تو اس واو کو یا سے بنانا واجب ہے. جیسے کہ قالا با اصل میں کیا تھا، قوالا اور بایا تھا. دیکھو قوالا، واو متحرک ہے ماقبل فتح ہے، تو یہ واو کس سے بدل جائے گا، الف سے بدل جائے گا. اس کو کیا پڑھیں گے، قالا. ہے یہ اجوف ہے، اجوف واوی ہے. اچھا، ایسے ہی با اصل میں کیا تھا، بایا تھا، یا متحرک تھی، یا متحرک ہے نا. یا کو یہ نہ کہنا یا مفتوح ہے، نہ نہ نہ. واؤ اور یا کے لیے لفظ بولو گے متحرک ہو، کوئی بھی حرکت ہو اس کے اوپر، اور ما قبل اس پہ فتح آ جائے، تو یہ واؤ یا کس سے بدلیں گے، الف سے بدلیں گے. الف سے بدل دیا. لیکن اس میں شرائط ہیں کچھ. کیا ہوں؟ کچھ شرائط ہیں. اچھا، کچھ بچوں شرائط ہیں، شرائط ہیں. شرائط کیا ہیں بچوں، ذرا وہ دیکھو ذرا. جیسا کہ کیا ہے، ہاں وہ واؤ اور یا فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو. واؤ یا کس کے مقابلے میں نہ ہو، فا کلمے کے مقابلے میں. جیسے توا آدھا، توا آدھا، تفا آلہ، توا آدھا. واؤ متحرک ہے ماقبل مفتوح ہے، تو الف سے بدلنا چاہیے تھا نا. نہیں بدلا جائے گا، ایسے ہی رہے گا، نہیں بدلا جائے گا. کیوں؟ یہ فا کلمے کے تفا آلہ، توا آدھا، تفا آلہ. یہاں پہ نہیں بدلا جائے گا. اچھا، تیسرا بھی ایسے ہی رہے گا، توا آدھا. اچھا، وہ واو اور یا ناقص کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو. ناقص کے عین کلمے کے مقابلے، ناقص تو سمجھتے ہو نا جس کے آخر میں حرف عل رہتا ہے، ناقص. کویہ، حیہ. اب دیکھو واو متحرک ہے ماقبل مفتوح ہے، بدلنا چاہیے تھا، بدلنا چاہیے تھا نا. تھوڑی کنفیوژن کیا ہو رہی ہے، کیا کنفیوژن ہو رہی ہے، پوچھو پوچھو پوچھو، کنفیوژن کو چھوڑو. کویہ، واو متحرک ہے ماقبل مفتوح ہے، کس سے بدلنا چاہیے تھا، الف سے بدلنا چاہیے تھا، کایا ہونا چاہیے تھا. لیکن نہیں پڑھتے، کایا نہیں پڑھتے ہو، کویہ ہی پڑھتے ہو. کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ یہ ناقص تھا نا، لفیف جا تھا، لفیف تھا نا، لفیف. اور یہ واو جو تھا نا، واو یا اس میں سے عین کلمے کے، تو وہ کیا ہے، وہ ناقص کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، لفیف کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو. یوں کہہ لو لفیف کے نا ناقص ہے. کویہ، یہ حیہ، تو ایسے ہی پڑھا جائے گا.
ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. اس واو کو یہ الف سے بدل دیا ہے. کاوالا تھا نا، یہ پورا واو کس سے بدل گیا ہے؟ یہ الف سے بدل گیا ہے، کالا ہو گیا. یہ پورا واو یاس، تو فتح کی ضرورت ہی نہیں رہی نا. یہ پورا واو مفتوح جو ہے نا، وہ واو مفتوح پورا پورا واو مفتوح الف سے بدل گیا ہے. یا مفتوح پورا کا پورا بدل گیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ مطلب ہے واو مفتوح بدلتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا مفتوح بدلتا ہے. یعنی یہ پوری ایک کیا ہے، ایک یہ چیز پوری تبدیل ہوتی ہے. اچھا جی، کلمہ ناقص. یہ پھر تھوڑے سے اور چیزیں وہ ہو جاتی ہیں، اتنی ان کی ضرورت نہیں ہے اس میں سے. وہ علیحدہ چیز ہے کہ وہ کیوں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اسی قانون کی شرطیں ایک علیحدہ سے وہ ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں سے وہ شرطیں زیادہ نہ بھی یاد ہوں تو خیر ہے، کوئی اس میں سے ایسا وہ نہیں ہے. اچھا یہ بات بھی ختم ہو گئی. کالا والا قانون کی کچھ شرائط ہیں، وہ میں اس لیے نہیں پڑھا رہا ابھی کہ آپ لوگ اور پریشان ہو جائیں گے. ٹائم بھی تھوڑا ہے. اچھا اب چلو جی، کیسے ریممبر کریں گے؟ کچھ نہ کچھ آپ کو وہ ہو جاتی ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے، پریکٹس ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب یہ کوئی قانون جو تھا نا، قانون نمبر 10 ہے، اتخذ یتخذ والا قانون ہے. اتخذ یتخذ والا قانون ہے، یہ ایک قانون ہے بچوں. یہ قانون کیا ہے؟ مکمل وجوبی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قانون مکمل وجوبی ہے. یہ قانون کہتا کیا ہے آپ کو بیسیکلی؟ اتخذ یتخذ، اصل میں یہ باب افتعال ہے. اچھا، اتخذ یتخذ کہ ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے یاد کیسے ہوں گے؟ ہم نے کیسے، میں نے کیسے یاد کیے تھے؟ لگانے سے جو ہے نا، وہ پریکٹس سے ہوتے ہیں نا. آپ کو کچھ نہ کچھ تو یاد رہ جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا آپ کو دماغ میں آتا ہے یار یہ چیز لگ رہی ہے، یہ اس میں سے یہ ہو رہا ہے. ہم نے بھی تو یاد کیے تھے، میں نے تو فارسی میں یاد کیے تھے، تو فارسی میں یاد کیے تھے سارے کے سارے، اور تمام شرائط کے ساتھ ایک ایک چیز یاد کی تھی فارسی کے اندر. دیکھو ریپیٹیشن جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ریپیٹ کرنا چیزوں کو. اگر آپ کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے نا، آپ چیزوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جن کا صرف اور صرف کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ کے صرف محنت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. بار بار آپ کا کرنا ہوتا ہے، اس کو ریپیٹ کرو گے. کتابیں بار بار، یہ جو میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ لوگوں کو، دیکھو اصل سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. وہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. یہ چیز وہ نہیں ہوتی کہ آپ قابل کتنے ہو. قابل کتنے ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں قابل بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ جی محنتی نہیں ہوتے ہیں، محنتی نہیں ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہوتے غبی ہیں لیکن وہ سیکھ بہت کچھ جاتے ہیں، محنت کی بنیاد کے اوپر، محنت کی بنیاد کے اوپر. ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہوتا تھا،
اس کا نام ہم نے علامہ رکھا ہوا تھا، علامہ، علامہ، ٹھیک ہے نا. علامہ کیا، اس نے 7 سال میں حفظ کیا تھا، 7 سال، ٹھیک ہے نا، 7 سال لگے تھے. اس کا حافظہ بیچارے کا بہت کمزور تھا، بہت زیادہ کمزور حافظہ تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کیا ہوا کہ 7 سال میں اس نے حفظ کیا. تو سبق سنانے کے اندر بھی ایسا ہے، اس کا نام ہی کیا رکھ دیا تھا، اساتذہ نے بھی علامہ رکھا ہوا تھا، علامہ. یعنی علامہ کیا ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے نا، زیادہ علم والا جو ہے اس کو علامہ کہتے تھے کہ سارے. اس کو وہ بھی خفا نہیں ہوتا تھا، تو اس نے ہم اس کو علامہ کہہ دیا کرتے، علامہ صاحب. تو وہ کیا ہوا کہ ہمارے ہم تیسرے سال کے اندر کتاب ہے ایک مراح الارواح، ٹھیک ہے نا، صرف کی کتاب ہے مراح الارواح، عربی کے اندر ہے مراح الارواح. تو وہ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے جامعہ اشرفیہ کے اندر جو ہے. میں نے تو پڑھی ہوئی تھی، مانکوٹ میں پڑھی ہوئی تھی. تو پھر ادھر تیسرے سال میں پڑھا رہے تھے. تو کیا ہوا کہ جب تیسرے سال کے اندر پڑھا رہے تھے تو اس وہاں پہ نا کیا آئے، یہی مصادر کے اوزان وغیرہ جب آئے، مصادر کے اوزان وغیرہ. میں نے آپ کو مصدر کے نا جو ثلاثی مجرد کے اوزان ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہیں، یہ سمائی ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کے اوزان کیا ہیں، یہ سمائی ہیں، ٹھیک ہے نا، سمائی ہیں. اور علم الصیغہ آپ لوگوں نے پڑھی، اس میں 44 وزن لکھے ہوئے ہیں. چہل و چار جو ہے نا، اس میں سے وہ آتا ہے کہ تو اس میں سے وہ بیان کیا ہوا کہ جی 4 جو تھے نا، اس میں سے 44 وہ ہیں. استاد جی نے ہمیں کہا کہ بھئی جو کل یاد کر کے آئے گا اس کو کیا ملے گا، اس کو انعام ملے گا، اس کو انعام ملے گا، اس کو انعام ملے گا جی. یہ جو ہے نا، جو اس کو یاد کر کے آئے گا 44 اوزان کو، ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان کو. تو مراح الارواح میں جتنے وہ دیے ہوئے تھے سارا. آپ کو پتہ ہے ہماری پوری کلاس میں سے کس نے یاد کیا تھا؟ اس علامہ صاحب نے. مجھے بھی یاد نہیں تھے، مجھے بھی یاد نہیں تھے. میں نے کہا یار کیا فائدہ ہے ان کا یاد کرنے کا جو ہے. اور میں نے کہا ایسے ٹائم لگائیں گے، چھوڑو، خیر انعام لیں کیا کر لیں گے اس میں سے، کیوں اپنا ٹائم جو ہے نا وہ کریں اس کے اوپر. اور پوری کلاس میں سے یاد کس نے کیا؟ جس کو ہم نے نام رکھا تھا علامہ، اس کو یاد تھا، اس نے سنائے اور صحیح سنائے. اس نے وہ پورا پتہ نہیں رٹا لگاتا رہا، رٹا لگا کے اس نے جی استاد جی کو سنا دیا. تو وہ جو ہے انہوں نے، استاد جی نے ہمیں جو ہے، ہم نے پڑھی تھی، یہ مفتقی عثمانی صاحب کے بھانجے ہیں، جامعہ کے اندر استاد ہیں، تو ان سے پڑھی تھی مراح الارواح یہاں پہ جو تھی کچھ عرصہ جو ہے. پھر بعد میں وہ پھر وہ ہو گئی تھی اس میں سے. تو اس طرح، ٹھیک ہے، مولانا ناظم اشرف نام ہے ان کا، مولانا ناظم اشرف صاحب. تو ان سے جو ہے مراح الارواح. تو بات یہ ہوتی ہے، محنت کی بات ہے، آپ کتنی محنت کرتے ہو. یہ جو آپ کو چیزیں مشکل لگ رہی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یقین کریں مجھے بھی کسی زمانے میں یہ بڑی مشکل لگتی تھیں یہ قوانین جو ہیں. یہ جب میں نے اشرف العزیز پڑھی تھی نا، اس کو سمجھ نہیں، اس وقت یہ ہوتا تھا یار یہ کیسے وہ ہوں گے قوانین، کیسے لگتا ہے کدھر نہیں لگتا. اور وہی میں بندہ تھا، میں مانکوٹ میں جا کے کیا کر رہا تھا، میں نے فارسی کے اندر یاد کی ہوئی تھی، شرائط سمیت، شرائط سمیت، کالا والے کی تمام شرائط اس کے اندر سے، کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، فلاں ہو، یہ ایسے ہو، اس کے فلاں کے مقابلے میں نہ ہو، ادھر نہ ہو، فارسی کے اندر. تو کس طرح وہ ہوتا ہے؟ پریکٹس، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. آپ کی ریپیٹیشن از دا کی. ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ، یہ کی ہوتی ہے. جو بندے آگے جاتے ہیں وہ محنتی جو ہوتے ہیں نا، محنتی لوگ ذہین لوگوں سے بہت آگے چلے جایا کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے، میں نے اس میں سے، میں سچ بتاؤں آپ کو، میں ایسے نہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ کہو کہ استاد جی آپ ایسے یہ کہتے ہوں گے، نہیں. میں
حافظے کے لحاظ سے کمزور ہوں، چیزیں سمجھنا مجھے جلدی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، میں چیزوں کو فوراً سمجھ جاتا ہوں میتھمیٹکس کی اس کی وجہ سے، اور سارا یہ جو ہے چیزوں کو اس میں سے، لیکن چیزیں یاد کرنا میرے لیے بڑا مشکل، اب تو خیر الحمدللہ اب ایسی بات نہیں رہی، لیکن جب میں مدرسے کے اندر آیا ہوں تو چیزیں یاد کرنا میرے لیے کیا تھا، انتہائی مشکل چیز تھی، کیونکہ میں حافظ نہیں تھا۔ میں جب مدرسے کے اندر آیا تو پہلی ہماری جب بزم ہوئی تو میں نے لڑکوں کو دیکھا کہ تقریریں وغیرہ جو ہیں وہ تقریریں کر رہے تھے مدرسے کے لڑکے، اور ہو بہو ایک ایک لفظ کیا تھا رٹا لگایا ہوا، ٹوٹل 5 5 منٹ کی 10 10 منٹ کی تقریر کر رہے تھے، اور وہ کاغذ بھی نہیں کھولتے تھے اپنے پاس، حالانکہ میں صوبائی لیول کا ڈیبیٹر تھا، صوبے تک کے اندر میں جایا کرتا تھا کہ جی پورے صوبے میں خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے میں ڈیبیٹر تھا، انگلش میں بھی کرتا تھا، اردو میں بھی ڈیبیٹس کرتا تھا، لیکن میں اپنے سامنے کاغذ ضرور رکھا کرتا تھا کہ کسی جگہ کے اوپر ہم جو ہے بھولتے تھے تو ہم جو ہے نا اس کو دیکھتے تھے، اور جتنے بھی مقابلے میں آتے تھے، ظاہری بات ہے صوبے کے لیول تک ہم نے وہ کیا، مقابلے کیے، اور جو ہے اس میں سے تو جتنے بھی ڈیبیٹرز آتے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہوتے تھے، انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے سامنے وہ پرچیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں اپنی یاد کرنے کے، کہاں سے پھنسیں گے۔ ادھر مدرسے کے بچوں کو میں دیکھ کے حیران، میں کہوں یار یہ کیا چیزیں کیا ہیں، یہ 10 10 منٹ کی تقریر کرتے ہیں، لفظ بھی چینج نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں پکڑو کاغذ تم رکھو، ہم تقریر کریں گے، ایک لفظ بھی اپنا نہیں بولیں گے، وہی جو این لفظ لکھا ہوگا وہاں پہ کیا کریں گے وہی بولیں گے۔ تو میرا مقابلہ کن کے ساتھ تھا، ایسے لوگوں کے ساتھ تھا جو یہ حافظ اور ایسے ذہین جو ہے نا، مطلب اتنے حافظے کے مضبوط لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے اچھا مدرسوں میں آ کے تقریریں چھوڑ دی تھی، مدرسے میں تقریر نہیں کرتا تھا، مدرسے میں تقریر انجینئرنگ کے اندر بھی چھوڑ دی تھی، انجینئرنگ کے اندر بھی جو تھا وہ بس جب میں گیا میں چینج ہو گیا تھا، جب میرا وہ ہوا تو میں نے انجینئرنگ کے اندر ایف ایس سی لیول تک، میٹرک ایف ایس سی اس میں سے کافی وہ کیا، تو بعد میں تقریر وغیرہ چھوڑ دی، لیکن تو تو اس طرح جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اور پھر ادھر مدرسہ کے لڑکے یاد کرتے تھے، وہ کیسے کرتے تھے، میں نے اسے یہ کیا، ایک تو حافظہ بھی ان کا تیز تھا، چیزیں وہ کرتے تھے۔ اچھا میں نے اب کیا کرنا تھا ان کے ساتھ، میرے پاس کیا تھا بھائی، میرا حافظہ تگڑا نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنی ہے، پھر مجھے رٹے لگانے ہیں بس، بار 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 بار، وہ 1 گھنٹہ پڑھیں گے مجھے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، پڑھو بس، اب یہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس یہی ہوتا ہے نا، آپ کے پاس جو ہوتی ہے آپ کی ایک وہ ہوتی ہے کہ بھائی میں نے کیسے سروائیو کیسے کرنا ہے کسی جگہ کے اوپر، سروائیول آپ کی جو ہوتی ہے وہ اسی پہ ڈیپینڈ کر جاتی ہے کہ بھائی مجھے سروائیو کرنا ہے ان کے اندر، تو مجھے سروائیو کرنے کے لیے پھر مجھے محنت زیادہ کرنی پڑے گی، تو بار 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 میں پھیر دیتا تھا، بار بار پھیر دیتا تھا۔ اب میں خود حیران ہوتا ہوں کہ مجھے، یعنی آپ سوچیں کہ جناب علم النحو مجھے ایسے یاد جیسے کہ قرآن مجید بندے کو جو ہے نا علم النحو، مولانا مشتاق انصر تھاوی صاحب کی، کیوں ہم روزانہ 10 صفحے اس کے کیا کرتے تھے، پھیرا دیا کرتے تھے 10 صفحے روزانہ، پورے 3 مہینے میں ہماری کتاب ختم ہو گئی تھی 3 مہینے کے اندر، باقی کوئی 5 ساڑھے 5 مہینے میرا ایک اور دوست تھا وہ حافظ تھا، تو وہ ان کو ان کے ہوتی ہے نا وہ منزل سنانی اور سب کی، تو وہ یہی چکر ہوتے تھے، تو روزانہ مجھے چھوڑتا ہی نہیں تھا، کہتا نہیں 10 صفحے تو سنانے ہی سنانے ہیں آج جو ہے، میری کتاب میں 56 صفحے تھے، 56 صفحے تھے، تو 6 دنوں میں ہماری کیا ہوتی تھی، 50 صفحے وہ ہوتے تھے، اور 6 جو ہیں اس میں سے، تو آخری جو تھا آتا تھا، ہم جو تھا حروف عاطفہ 10 ہیں، حروف عاطفہ 10 ہیں، واو فا سما حتا اما او ام لا بل لاکن، آپ وہاں پہ ترتیب بھی دیکھیے گا، ترتیب بھی چینج نہیں ہوگی، یہ واو فا سما حتا اما او ام لا بل لاکن، ایسے پھر رٹا لگایا ہوا تھا ٹوٹل، ایک ایک شعر ایک ایک چیز۔ استاد جی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے آخر میں جو ہے نا، میں نے تو خیر یاد نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا وہ مکتبے کا نام لکھا ہوا، اس کا ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے، تو تمہیں وہ بھی یاد ہونا چاہیے، ٹیلی فون نمبر بھی یاد ہونا چاہیے مکتبے کا جو ہے نا اس میں سے۔
تو وہ جو ہے خیر میں نے تو یاد نہیں کیا وہ، لیکن کیا تھا سارا یاد کیا، کیسے کیا میں نے. اس لیے بچو محنت کرو، محنت کرو گے چیزیں کھل جائیں گی آپ کے سامنے بار 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 بار. جو محنتی ہوتا ہے نا وہ بہت لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے. ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کچھوا جو ہوتا ہے نا، کچھوا کچھوا بہت سے خرگوشوں سے آگے نکل جایا کرتا ہے. کچھوا بہت سے خرگوشوں سے آگے نکل جاتا ہے. وہ اپنی کیا کر رہا ہوتا ہے، مسلسل محنت کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا. اس لیے حدیث میں دوام کا بھی ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ کو محبوب کون سے اعمال ہیں جو کہ کیا ہوں، دوام کے ساتھ ہوں اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو. دوام کے ساتھ ہوں اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو. ہر بندہ مولانا انور شاہ کشمیری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہم اسی بات میں ساری زندگی رونا رو کے ہم کہتے ہیں یار ہم مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ جیسے کیسے کیوں نہیں بن گئے. وہ اگر ایک کتاب کو ویسے ہی پڑھ لیا کرتے سسری طور پہ تو 15 سال تک کتاب بھولتی نہیں تھی، اور اگر صحیح طریقے سے تھوڑی توجہ سے پڑھتے تھے تو 40 سال تک کتاب نہیں بھولتی تھی لفظ ب لفظ. وہ کہتے تھے نا کہ میں ساری کتابیں حاشیوں سمیت لکھوا دوں گا، صفحہ نمبر سمیت لکھوا دوں گا. ہم ساری زندگی یہی کہتے ہیں یار ہم انور شاہ کشمیری کیوں نہیں بن جاتے، ویسے ہم بھی بن جاتے ہیں انور شاہ کشمیری. تو ساری زندگی ہماری اسی میں گزر جاتی ہے انور شاہ کشمیری کے جو ہے نا کیا ہونے کے اندر، خواب دیکھنے کے اندر کہ ایسے ہم بن جائیں. نام اسی اس میں کر دیتے ہیں. آپ کمزور ہو تو کمزور کا کیا ہے بھائی، حل کیا ہے، محنت بس. رٹا لگاؤ بار 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 بار. ریپیٹیشن از دا کی، میں نے آپ بتایا نا ریپیٹیشن از دا کی. ریپیٹ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ بار بار. جس نے وہ کیا وہ کیا ہوتا ہے. اور صرفیوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو سنایا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. صرفیاں را مغز باید چوں سگاں، نحویاں را مغز باید چوں شہاں. صرفیاں را مغز باید چوں سگاں کا کیا مطلب ہے، صرفیوں کے لیے دماغ چاہیے کتوں والا دماغ ہے. یہ کیا مطلب ہے صرفیاں را مغز، اور نحویاں را مغز باید چوں شہاں. کیا مطلب کتوں والا دماغ، کیا مطلب کتے بھونکتے رہتے ہیں نا سارا ٹائم، بھونکتے رہتے ہیں بول 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 کے. تو یہ فارسی کا شعر ہے کہ صرفیوں کا کیا ہوتا ہے، صرفی کا کام کیا ہوتا ہے، بس لگا رہے گردانے رٹے لگائے فلاں کرے بس زبان زبان پہ. ناو کے لیے جو ہے نا بادشاہوں کا دماغ چاہیے. بادام کھانے پڑتے ہیں آپ کو، بادام، بادام کھائیں ناوی بننے کے لیے جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا اپنے اندر وہ کرو، محنت کرو. اور جو ہے نا اس میں سے میرا خود بہت زیادہ مایوسی تھی، یقین کریں اتنی مایوسی تھی مجھے ابھی بھی، جب کوئی اگر وہ بات یاد آ جائے نا ویسے ہی بیٹھے بیٹھے اتنی مایوسی تھی کہ میرا کیا بنے گا کیا بھائی. سب کچھ چھوڑ کے آگے ہو اور تمہیں کچھ آئے گا نہیں تو تم کیا کرو گے، تم پڑھ ہی نہیں پاؤ گے، تمہیں کچھ وہ ہی نہیں ہوگا. مجھے یہ بات پتا تھی کہ دیکھو عربی عبارت پڑھنا بہت اہم چیز ہے، اور صحیح پڑھنا، اعراب کے بغیر پڑھنا اور سب کچھ وہ پڑھنا یہ ہمارے علم دین کے اندر بہت ضروری ہے. کتابوں کے اصل چیز جو ہے یہ پہلا کام ہے. یہ ہوتا ہے جس طرح زندگی اندھیرا نظر آتا تھا. تو پھر جان ماری یا پھر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اب کیا کریں، اب کوئی آپشن ہے نہیں ہے. وہ اب جو ہے واپس جانا بڑی بےزتی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی تھا میرے اس میں سے کہ میں ڈرتا تھا، میں کہا چھوڑ کے میں جاؤں گا اب تو اب دوستوں نے کہنا ہے، دیکھا ہم تجھے کہا تھا نا، گھر والوں نے بھی کہنا ہے، سب نے جو ہے سارے پوری دنیا سے ٹکر لے کے جو ہے میں اکیلا جو ہے نا میں اس میں تھا کہ بھائی میں نے عالم بننا ہے.
हर एक से टक्कर लेकर, और जी बस। तो मैंने कहा भाई वापस गया तो अब क्या है, बड़ी बेइज्जती होनी है, माँ बाप ने भी बड़ा रगड़े लगाने हैं। और जो चीज, जिसका ख्वाब और इतना अरसे से ख्वाब देख रहा था, 95 से ख्वाब देखना शुरू किया था, और 2004 के अंदर मदरसे के अंदर आया हूँ। 95 से ख्वाब देखने शुरू किए थे आलिम बनने के, 95 से। और 2004 के अंदर 9 साल के ख्वाब थे, 9 साल के। तो वही समझ आता है यार, 9 साल के ख्वाब जो तू 9 साल इंजीनियरिंग के अंदर भी ज्यादा मेहनत नहीं की थी, अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स आते थे वहां पे, लेकिन यही वो था यार, हमें ने क्या कर लेना है इंजीनियरिंग में, मैंने कौन से तुरे मार लेने हैं कोई जो है उसमें से। तो मैं यही सोचा, फिर भाई पढ़ा क्यों नहीं था उस वक्त जो है, उधर ज्यादा वो कर लेते थे। लड़के मुझे कहते थे कि तुम टॉप क्यों नहीं करते यूनिवर्सिटी के अंदर, होते मेरे सेक्शनल में हमेशा मैं टॉपर होता था। तो वो कहते थे तुम टॉप क्यों नहीं करते, इसलिए कि मैं पेपर से पहले भी क्या होता था, वो अपने हज़रत थानवी नसरुल्लाह का वाज पढ़ रहा होता था, अपनी वो कर रहा होता था बस। ठीक है, मुझे क्लास के अंदर में बैठ के वो किया होता था, और बाकी चीजें जो है, मैं तुम टॉप क्यों नहीं करते यूनिवर्सिटी के अंदर जो है। तो तो इसलिए जो है ना, बस ये एक वो थी पूरी। और ऐसे मायूसी के अंदर फिर जब अल्लाह ताला ने एक वो खोला कि बस ठीक है भैया, थोड़ी सी बस मुझे वो मानकोट से क्या मिल गई, एक होता है ना बाज लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी को क्या कर देते हैं, जिंदगी ही तब्दील कर देते हैं, ठीक है ना, जो आपकी जिंदगी तब्दील कर देते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं वो लोग, मुफ्ती अहमद अनवर साहब दामद बरकातुहूम, और इस तरह उस्ताद जी माशर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये लोग मेरे क्या हैं, मैं इनकी सारी जिंदगी भी अगर पाँव धो के भी पीता रहूं ना, तो मैं वो नहीं कर सकता, इनके एहसान नहीं उतार सकता। तो ऐसे वो थे उसमें से। तो वो उसमें जिंदगी तब्दील हो गई, ऐसे ऐसे ना बड़े कॉन्फिडेंस, एक जो है ना वो हो गया कि बस यार ये तो कोई मुश्किल चीज है ही नहीं है। ये किसने कहा था तुम्हें कि मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, बस तुमने क्या करना है, चीजों को बस अब जो है ना चीजें याद करनी है, अच्छे तरीके से रटा लगाओ, और इसको अप्लाई करना सीखो, बस। मेरी हमारी अब हम किस उम्र में है ना, मैं आपको अपनी उम्र बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि उस्ताद जी आप किस उम्र के अंदर हैं। ठीक है ना, मैं अभी भी चीजें याद करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह हिफज भी करूंगा, हिफज भी करूंगा इंशाल्लाह। तो ये कोई वो बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें ये आपके जहनों में ये बैठा हुआ है ना कि जी हमें चीजें याद नहीं होती हैं, आपको याद नहीं होंगी, याद रखें। हमारा जो सब कॉन्शियस है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। हम उसको जो चीज समझाते हैं वो वही चीज लेता है। हम कहते हैं हमें याद नहीं हो सकती, चीजें नहीं याद होंगी आपको। आप कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकेंगे, आप नहीं याद कर सकते। और आप जब अपने आप को कहते हैं कि नहीं जी मैं याद कर सकता हूँ, हाँ जी, अच्छा जी बस में आ गया, ठीक है ना। तो मैं उसमें था, अब हजरत थानवी नसरुल्लाह के एक खलीफा थे, तो उन्होंने 39 साल की उम्र में हिफ्ज किया। तो मैंने उस वक्त जो था ना, मैंने कहा कि यार इसका मतलब है चलो हिफ्ज उसके 39 साल के बाद भी 39 साल तक हो सकता है। फिर मैं एक मिला एक फौजी साहब से, एक जो है ना उनकी उम्र होगी कोई 63 64, वो तकरीबन कोई 23 पारे हिफ्ज कर चुके थे, 23 पारे, 23 पारे। तो मुझे बड़ी एक वो हुआ, मैंने कहा यार चलो इसका मतलब है कि बंदा इस उम्र तक भी क्या कर सकता है। वो याद कर रहे थे। समझ आ रही है बात की, पता नहीं आज तो सारा ही उसमें चला गया। लेकिन
میں آپ کو صرف اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ کیا کرو، ہمت کرو، ہمت نہیں ہارنی. جس دن آپ نے یہ سوچ لیا نا کہ میرے لیے کیا ہے، یہ حلوہ بن گیا ہے، یہ اب کیا ہے، اور یہ تو بالکل کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، اس میں کیا مشکل ہے، چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. اور جس دن آپ نے کہا نا کہ نہیں جناب یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، بس کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، تو بس پھر واقعی وہ پھر اور ہی لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے. سمجھ آ گئی؟ اس لیے بچوں ہمت اور دعا بھی ساتھ کرو، ادب بھی رکھو اپنے اندر، ادب بھی رکھو، اپنا مقصد سمجھو کہ مقصد کیا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سوچو کہ میں نے کرنا کیا ہے. محنت کا شوق کیسے دیکھو، محنت کا شوق کیسے، اس پہ ملے گا کیا یہ سوچتا ہے بندہ. بندہ ایک بچہ، میں نے کیا بتایا دیکھو، وہ جو علامہ صاحب تھے ہمارے ساتھ جو تھے، انہوں نے کیسے وہ 44 اوزان یاد کر لیے، انہوں نے کیسے یاد کر لیے، حافظہ ان کا وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، لیکن استاد جی نے کہا تھا کہ کل میں انعام دوں گا، انہوں نے کہا کیا، انہوں نے کہا میں تو انعام لینا ہی لینا ہے، میں لوں گا ہی لوں گا. انہوں نے تہیہ کر لیا، وہ کیا ہو گئے اس میں سے، اور اس سے کئی گنا ذہین لوگ وہ نہیں وہ کر سکے. تو یہ بات تو اس کی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس پہ ملے گا کیا، آپ کو ملے گا کیا دنیا کے اندر. جو ہے نا میں بھی دین کی اچھی طریقے سے میں وہ کروں تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کروں، جنت ملے گی آخرت میں بڑے اونچے درجوں کے اندر. جنت جو ہے نا ٹاپ کلاس سوچا کرو، جنت اللہ سے مانگا کرو تو کیا مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، ٹھیک ہے نا، چھوٹا موٹا لیول کی نہیں، ہم کیا کریں گے ٹاپ موسٹ جنت. تو وہ جو ہے اس کے لیے جب محنت کرنی پڑے گی، پھر اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، پھر جو ہے پھر انسان کیا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، پھر گرمی سردی تکلیف سب کے لیے برداشت کرتا ہے پھر. ٹھیک ہے جی، چلیں جی بس، اچھا جی، پھر السلام علیکم.